بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ شریف خاندان اور جو دوسری طرف بڑے مافیا ہیں مسلم لیگ نون۔ آج چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی کارروائی ان کے خلاف کی ہے اور بڑا ان کو دھچکا دیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ یہ گئے تھی پوری مسلم لیگ نون بطور جماعت ایک درخواست لے کر گئی تھی اور کیسے آج وہ درخواست اٹھا کر ان کے منہ پر دے ماری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شریف خاندان کی ٹیکس چوری کے معاملات سپریم کورٹ میں پہنچ گئے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس۔ وہ بھی بڑی اہم اور دلچسپ جو ہے وہ سماعت ہے آج کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں شریف خاندان کے خلاف۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اداروں کی بڑی کارروائی ہے، ایف آئی اے کی بڑی کارروائی ہے اور پاکستان میں 10 ایرانی باشندے جو پاکستان سے شناختی کارڈ حاصل کر چکے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو سندھ میں نادرا سندھ کا جو کردار ہے اور جس طریقے سے پیسے لے کے جو کہ بلاول ہاؤس میں جاتے تھے اور پیسے لے کے انہوں نے ایرانی لوگوں میں، انہوں نے بھارتی لوگوں میں، انہوں نے غیر قانونی طریقے سے افغانی لوگوں میں شناختی کارڈ تقسیم کیے اور یہ سینکڑوں ہزاروں ایسے کیسز سامنے آئے۔ ایف آئی اے نے اس کے اوپر کارروائی شروع کی تھی۔ اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے شناختی کارڈ حاصل کرنے والے 10 ایرانی باشندوں کو گرفتار کیا ہے آج ایف آئی اے نے اور اداروں نے۔ ایف آئی اے نے دعویٰ کیا ہے اور ایف آئی اے کی طرف سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ مقامی افسران اور ایجنٹس کی ملی بھگت سے مبینہ طور پر پاکستانی شناختی دستاویزات حاصل کرنے والے 10 ایرانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی جس کی روشنی میں اور جس کی وجہ سے 10 افراد گرفتار ہوئے۔ گرفتار کیے گئے ایرانیوں نے حال ہی میں پاکستان میں قومی شناختی کارڈ حاصل کیے تھے اور یہ پاکستانی اور ایرانی ایجنٹس کی مدد سے پاکستان کے پاسپورٹ پر قطر جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور وہاں جا کے پھر وہ ایکٹیویٹیز کرتے عرب ممالک کے خلاف، اور پھر وہ پاکستان، کیونکہ پاکستان کا شناختی کارڈ تھا، بدنام پاکستان ہوتا، فوائد ایران لیتا، نقصان عرب ممالک کا ہوتا، اور پاکستان اور پاکستانی جو حکومت ہے وہ کیا کرتی جب ہمارے یہ ادارے جو مقامی ایجنٹس ہیں کراچی میں، اور آپ جانتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ عزیر بلوچ کے خلاف جو آرمی عدالت میں کیس چلا ہے وہ کیا تھا کہ وہ ایرانی ایجنسیوں کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ پاکستان کے اداروں کی اور خفیہ اداروں کی معلومات یا سلامتی، پاکستان کی سلامتی سے ریلیٹڈ جو معلومات ہیں خفیہ، وہ ایران تک پہنچاتا تھا۔ میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں کہ جب عزیر بلوچ رائٹ ہینڈ تھا آصف زرداری اور فریال تالپور کا، تو کیا جو شخص صدر رہا ہو پاکستان کا، تو کیا صدر کے پاس ہی یہ اس طرح کی انفارمیشنز ہو سکتی ہیں؟ عام بندے کے پاس تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاول ہاؤس کے غنڈوں نے اور زرداری مافیا نے ایران سے پیسے لے کر عزیر بلوچ کے ذریعے انہوں نے انفارمیشنز دیں۔ ہمارے ادارے خاموش ہوں، چاہے ادارے آج بھی ان کو معافی تلافی کر رہے ہوں یا آج بھی ادارے مفاہمت کی طرف دیکھ رہے ہوں، قوم جانتی ہے کہ یہ ملک دشمن ہے اور انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی کسر نہیں چھوڑی، اور آج کل تو ویسے بھی بلاول زرداری پھر سی وی لے کر امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایف آئی اے نے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے سینئر افسران اور ملازمین کے خلاف تحقیقات اور تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ ایف آئی اے ترجمان کا کہنا ہے کہ قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے اور نادرا کے عہدیداران اور ان کے جو ایجنٹس ہیں ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ نادرا کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو رشوت لیتے ہوئے بھی گرفتار کیا گیا تھا حال ہی میں، اور یہ ساری کارروائیاں ساتھ کہا گیا ہے کہ تنبیہ کرنے اور تحقیقات زیر التوا ہونے کے باوجود نادرا کے عہدیداران اور ملازمین کی جانب سے مسلسل غیر قانونی شناختی کارڈ جاری کرنا باعث تشویش ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے تعزیرات پاکستان اور غیر ملکی ایکٹ 1946 کے متعلقہ دفعات کے تحت ایرانی شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان سے ابتدائی تفتیش کے دوران کچھ انکشافات ہوئے ہیں، جس کے بعد ایف آئی اے تحقیقات کا دائرہ کار یونین کونسل کی سطح سے پاسپورٹ آفس حکام تک بڑھانے پر غور کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کی بڑی کامیابی ہے جو 10 ایرانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہو اور جو اس میں ملوث ہے ان کو بھی پکڑا جائے۔ پھر اضافی ٹیکس کے اطلاق کے خلاف لاہور ہائی کورٹ شریف خاندان گیا تھا اور شریف خاندان کو لاہور ہائی کورٹ نے قاسم خان صاحب کے دور میں
ریلیف دیا تھا، اس کے خلاف ایف بی آر سپریم کورٹ آف پاکستان گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ شہباز شریف اور کلثوم نواز ان کو اضافی ٹیکس کا معاملہ تھا، اور جو شریف خاندان ہے انہوں نے درخواست دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ ہمیں اضافی ٹیکس کا نوٹس نہیں ملا، لیکن ہمارے اوپر اتنا اضافی ٹیکس ڈال کر ہمارے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے جس کو روکا جائے۔ عدالت نے اضافی ٹیکس کی اطلاعات پر ایف بی آر کو کہا کہ آپ اس کے اوپر اپنے آرگومنٹس مکمل کریں۔ عدالت نے کہا ایف بی آر بتائے، عدالت نے سوالات کیے کہ ان سوالات کے جواب سپریم کورٹ کو چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ ایف بی آر بتائے شہباز شریف اور کلثوم نواز کو اضافی ٹیکس کا نوٹس کب دیا۔ ایف بی آر اپنی دستاویز کا جائزہ لے کر بتائے کہ نوٹس شہباز اور کلثوم کو ملا یا نہیں۔ اگر نوٹس فریقین کو دیا گیا تو اضافی ٹیکس کا اطلاق ہو جائے گا، اور جو ان کے حق میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نوٹس دیا ہوگا تو اضافی ٹیکس کا اطلاق ہو جائے گا، اور اگر آپ کی طرف سے نوٹس نہیں دیا گیا تو پھر عدالت اس کو میرٹ کے اوپر دیکھے گی۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر کو ہم مہلت دیتے ہیں کہ وہ اپنی بحث مکمل کرے اور ان سوالات کا جواب دے۔ نوٹس ثابت نہ ہوا تو کیس اڑا دیں گے، نوٹس ثابت ہوا تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اڑا دیں گے، کیونکہ پھر جو شریف خاندان کو کلثوم نواز اور شہباز شریف کو فائدہ پہنچایا گیا وہ غیر قانونی ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوال کیا کہ اضافی ٹیکس لگانے سے قبل فریقین کو نوٹس دیا جانا ضروری ہے، اور ایف بی آر کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ نوٹس دیا گیا، اور ایف بی آر ذرائع کے مطابق نوٹس دیا گیا تھا، اور ایف بی آر اگلی جو تاریخ ہے اس پر اس کیس کے اندر اپنے آرگومنٹس بھی مکمل کریں گے اور مزید تفصیلات بھی عدالت میں جمع کروائیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا 1995 کا معاملہ ہے، اضافی ٹیکس 2002 میں لگا، نوٹس کب ہوا، تاریخ بھی ایف بی آر نے ہمیں بتانی ہے۔ ایف بی آر نے اضافی ٹیکس سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ چیلنج کیا ہے ہم اس کو میرٹ پر دیکھیں گے، لیکن اگر ہمارے ان سوالوں کا جواب اور یہ ڈاکومنٹس ہمیں ایف بی آر پرووائڈ کر دے تو معاملہ آسان ہو جائے گا، اور پھر اطلاق ہوگا اضافی ٹیکسز کا، اور شریف خاندان کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ ٹیکس چور لوگ ہیں، ٹیکس چوری بچانے گئے تھے، لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت ان کو فائدہ دے دیا تھا، قاسم خان صاحب کا دور تھا، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے۔ ایف بی آر یہ ڈاکومنٹس جمع کروائے گا، اور جمع کروانے کے بعد کیونکہ یہ ابتدائی بحث تھی، ابتدائی بحث میں عدالت نے جو ہے ایف بی آر سے مزید کچھ ڈاکومنٹس مانگے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور یہ معاملہ آگے چلے گا۔ پھر اہم اور آج کا سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بریکنگ نیوز ہے آج کی، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا دبنگ فیصلہ۔ آج صبح میں نے آپ کو بتایا تھا، کل میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ مسلم لیگ نون بطور جماعت اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے امید لے کر گئے ہیں، اور ان کا عدالت میں یہ کہنا تھا کہ جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ جو صدارتی آرڈیننس ہے جس کے تحت یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہوگا اگر وہ منتخب ہونے کے بعد 60 دن کے اندر اگر وہ حلف نہیں اٹھائے گا تو وہ نااہل ڈکلیئر ہو جائے گا، ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، اور اس کی جگہ پر ضمنی الیکشن ہوگا یا دوبارہ الیکشن ہوگا سینٹ کا، اگر وہ سینٹ کا ممبر ہوگا۔ اس میں جو حکومت پاکستان ہے، کیونکہ حکومت پاکستان اور صدر پاکستان نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا، جاری کرنے کے بعد یہ 13 اکتوبر کو اسحاق ڈار کی چھٹی ہو جائے گی۔ اسحاق ڈار جب سینیٹر نہیں رہیں گے تو ان کی جگہ وفاقی جو وزیر ہیں شوکت ترین وزیر خزانہ، ان کو بطور لاہور سے منتخب کروانے کی تیاری ہے وزیر اعظم عمران خان کی، کیونکہ 6 ماہ میں ہی کوئی میکسیمم وفاقی وزیر رہ سکتا ہے جو نان الیکٹڈ ہو، اور اس کے لیے پھر الیکٹڈ ہونا ضروری بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے نومبر میں ٹینیور ختم ہونا ہے، 6 ماہ کا ٹینیور مکمل ہونا ہے، اس سے پہلے ان کو سینیٹر منتخب کروانا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ایک کارکن کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، لاہور ہائی کورٹ نے سمپل نوٹس جاری کر دیے اور غیر معینہ مدت کے لیے کیس ملتوی ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کیس کو فکس کروا رہے ہیں، لیکن وہاں لاہور ہائی کورٹ سے اب آپ جانتے ہیں کہ امیر بھٹی صاحب کے آنے کے بعد وہاں حالات چینج ہو گئے ہیں۔ یہ پھر بطور جماعت پی ایم ایل این، یہ کسی انڈیویجول نے نہیں درخواست دی، پی ایم ایل این بطور جماعت اور ان کے صدر اور ان کے جو سیکرٹری احسن اقبال ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی، اور کہا گیا اس درخواست میں جو عدالت سے طلب کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ جو اعظم نذیر تارڑ کے توسط سے یہ درخواست دائر کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ الیکشن تیسری ترمیم آرڈیننس 2021 کے خلاف درخواست
دائر کی ہے اس کو قبول کیا جائے اور اس آرڈیننس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ آرڈیننس کے تحت منتخب رکن کے لیے ایوان کے پہلے اجلاس کے بعد 60 روز کے اندر حلف اٹھانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جو انتخاب کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا پروسیس ہے وہ ہے ایوان کا پہلا اجلاس۔ ایوان کے پہلے اجلاس کے 60 دنوں کے اندر اگر وہ حلف نہیں اٹھاتا تو وہ ڈیسیٹ ہو جائے گا۔ درخواست گزار کی جانب سے عدالت میں کہا گیا، اور وکیل کون پیش ہوئے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب خود نہیں پیش ہوئے، ان کی جگہ منصور عثمان اوان عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ صدارتی آرڈیننس 2 ستمبر کو جاری ہوا جسے چیلنج کیا گیا ہے۔ آرڈیننس کے مطابق 60 روز میں منتخب عوامی نمائندے کا حلف لینا ضروری ہے۔ انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ الیکشن ترمیمی آرڈیننس میں یہی شق سینٹ نے منظور نہیں کی تھی۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ 3 طرح کی ہنگامی صورتحال میں ہی صدر مملکت آئین کی دفعہ 89 کے تحت آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں۔ ساتھ لیگی وکیل کا کہنا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ممکن نہ ہو تو ہی ایمرجنسی میں آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے استفسار کیا کہ سیاسی جماعت اس درخواست میں متاثرہ فریق کیوں ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ سیاسی جماعت کیسے متاثرہ فریق ہے۔ ساتھ ہی کہا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت متاثرہ ہو تو پارلیمنٹ میں آپ آرڈیننس کو مسترد کر سکتے ہیں جب وہ آرڈیننس بنا ہے، اور جب تک ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنے گا تو آرڈیننس بنا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کے پاس پاور ہے، آپ اپنی پاور پارلیمنٹ میں استعمال کریں۔ آپ عدالتوں کا سہارا لینے لگ گئے ہیں اور آپ عدالتوں کے ذریعے جو لیگل چیزیں انہوں نے دریافت کیا کہ عدالت کو اس قسم کے سیاسی معاملات میں کیوں مداخلت کرنا چاہیے، عدالت کیوں ان معاملات میں انٹرفیئر کرے۔ صدارتی آرڈیننس جاری کیا، 120 دن کا اس کا ٹائم ہے، 120 دن کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ آپ لوگوں کی اپوزیشن ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہاں آپ ڈیبیٹ کریں، اور اگر حکومت کی میجورٹی ہے تو ان کا رائٹ ہے، وہ قانون کو پاس کریں گے۔ قانون پاس ہونے کے بعد پھر اگر اس میں کوئی لیگیلٹی ہوگی تو سپریم کورٹ بیٹھی ہے، وہ قانون کے مطابق دیکھے گی۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا آپ شہباز شریف کے پروٹیکشن آرڈر کیس میں اس عدالت کا جاری کردہ فیصلہ پڑھیں۔ اگر کوئی منتخب ہونے کے بعد حلف نہیں لیتا تو عوام اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ وہ ریکویسٹ تھی، میں نے ہاتھ باندھ کے استدعا کی تھی کہ جناب جب یہ درخواست سنی جائے تو ایک بات ضرور ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جو چور لوگ ہیں 3 سال تک یہ حلف نہیں لیتے، یہ عوام کے ٹیکسوں اور عوام کے مینڈیٹ کا توہین کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اور وہی بات اطہر من اللہ صاحب نے کی کہ عوام متاثر ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا سیاسی جماعت اس نقطے کی حمایت کرتی ہے؟ جب اپوزیشن کے پاس سینٹ میں اکثریت موجود ہے تو پھر وہ اس فورم پر جائیں اور جا کر اپنا مقدمہ وہاں پہ لڑیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت موجود ہے۔ کیا اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سینٹ میں اکثریت موجود ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے؟ چیف جسٹس نے کہا پٹیشنر قابل احترام سیاسی جماعت ہے، ان کے پاس سینٹ میں اکثریت ہے، اور ہم اس معاملے میں عوام بغیر نمائندے کے کیا ہونے چاہیے، بغیر نمائندے کے عوام کو کیا وہ اس میں پریشان نہیں ہوں گے، کیا ان کے رائٹ انفرنج نہیں ہوں گے، اور اس پر عدالت جو ہے وہ اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ 7 ریمارکس دیے کہ عدالت پارلیمنٹ کو تجویز کر رہی ہے کہ عدالت کو نہیں، پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات استعمال کرنے چاہیے اور اس طرح کی درخواستیں نہیں دینی چاہیے۔ فیصلہ محفوظ کیا گیا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد عدالت نے وہ فیصلہ سنا دیا، درخواست مسترد کر دی، اور عدالت نے کہا کہ عدالت سیاسی معاملات میں غیر معمولی ثوابدیدی اختیارات استعمال نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ سے اس درخواست کو جو ہے وہ ساری چیزوں کو پارلیمنٹ خود دیکھے اور پارلیمنٹ اپنے معاملات خود نمٹائے۔ یہ اسحاق ڈار کو بچانے گئے تھے، ان کو بڑی امید تھی اطہر من اللہ صاحب سے، آج ان کو اتنی بڑی ان کو تماچا پڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔